مؤدبانہ گزارش کروں گا بڑے حضرات سے کہ میرے بعد جو خطیب آپ کے سامنے آنے والے ہیں ملک پاکستان کے مایہ ناز خطیب ہیں، تو یقیناً اس طرف بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں نہ تو خطیب ان سے مخاطب ہو سکتا ہے اور نہ ان تک پیغام جا سکتا ہے۔ آپ مہربانی کریں، بچے ادھر چلے جائیں، بڑے ادھر آ جائیں۔ میں نے انتہائی مؤدبانہ گزارش کی، اس پہ ناراض نہیں ہونا۔ جزاک اللہ۔ جاؤ بیٹا ادھر۔ شاباش شاباش۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال الله تعالى في مقام آخر الف لام میم ذلك الكتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ و اہل بیتہ و امتہ اجمعین۔ میں اپنی بات کا سٹارٹ لے رہا ہوں، اور جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپنی زندگی کا ثبوت دیں گے بولنے کے ساتھ۔ مجھ سے قبل مولانا صاحب ہمارے مہمان بھی تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے، تو مہمانوں کی ایک قدر ہوتی ہے۔ بڑے خوبصورت انداز میں مدلل گفتگو فرما رہے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پنڈی اسلام آباد سے تشریف لائے ہوں، یہاں پر آ کر کے کسی قبرستان میں مردوں کو کلام سنا رہے ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے مردوں کے لیے صرف دعا کی جاتی ہے، اور جو مرد ہوتے ہیں ان کو بات سمجھائی جاتی ہے۔ جب آپ کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ محبت میں کیا کہیں گے؟ بولے نا، ہاتھ کھڑا کر کے نا سبحان اللہ۔ بیٹا آپ لوگ اشارے کہتے ہو سبحان اللہ۔ توجہ کرنا، شاعر کیا بات کہہ رہا ہے میرے آقا کے بارے میں۔ قرآن ہم تو گفتگو کر رہے ہیں، آنے والا خطیب یا اردو میں گفتگو کرے، پشتو میں کرے، اپنی ہند کو زبان میں کرے، لیکن میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے کہا کہ میرے حضور جب بھی بولتے تھے تو بس ان کے منہ سے قرآن ہی نکلتا تھا۔ اور میری امی عائشہ طیبہ طاہرہ، آپ سے کسی نے پوچھا امی جان یہ بتلائیے نا کہ آقا دو جہاں کے اخلاق کیسے تھے، تو کیسے پیش آتے تھے، کیسی گفتگو تھی؟ تو میری اماں نے جواب دیا کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ قرآن کھولو، پڑھتے چلے جاؤ، تمہیں محمد کی گفتگو بھی نظر آئے گی، محمد کا اخلاق بھی نظر آئے گا۔ اونچی کہتے نا سبحان اللہ۔ میری بات تو آپ سے، آپ بیٹا آہستہ ہے، میری بات بڑوں سے ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آنے سے پہلے، خطیب صاحب کے آنے سے پہلے آپ تھوڑے جاگ جائیں۔ شاعر کہہ رہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک، سارے آپ سے پوچھ رہا ہوں، سر سے لے کے پاؤں تک، سارے بولو، سر سے لے کے پاؤں تک، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ منہ سے جیسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ اس نے محمد کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ محبت میں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ کھڑا کرنا کوئی سنت، کوئی واجب، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت والے دن ہونٹوں پہ تالا لگ جائے گا، اور یہ آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پاؤں بولیں گے۔ جہاں پر یہ ہمارے خلاف کل گواہی دیں تو کم سے کم میدان محشر میں پروردگار عالم کے دربار میں یہ بھی کہہ دے مولا بانڈا کی اس مسجد کے اندر قرآن کی تکمیل کی محفل سجی تھی، خطیب گفتگو کر رہا تھا اور لوگ اپنی زبان سے سبحان کہہ رہے تھے، ہم فضا میں اٹھ کے سبحان کہہ رہے تھے۔ ہاتھ کھڑا کر کے بولو نا، تو جاگنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ توجہ کرنا میری بات میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر یہاں پہ بخل کوئی نہ کرے۔ مہتاب سے روشن ہے رخسار محمد کا، مہتاب سے روشن ہے رخسار محمد کا، الفاظ سے اونچا ہے معیار محمد کا، کیوں چاند فدا نہ ہو انگلی کے اشارے پر، جب خود ہی سناہا ہے جبار محمد کا۔ طائف کی زمینوں پر زخموں میں تڑپ کر بھی پھولوں کی طرح مہکا کردار محمد کا۔
بو بکر و عمر ہوں یا عثمان و علی حیدر، ہے قربان محمد پہ ہر یار محمد کا۔ توجہ کرنا، میں اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں، بس مجھے انتہائی کم وقت ملا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسٹیج سیکرٹری صاحب مجھے کہیں یا میرے نام پہ خط آ جائے، میں اس سے پہلے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے عنوان ملا 2 منٹ میں سوچ کچھ اور آیا تھا لیکن عنوان کچھ اور مل گیا۔ کہا یہ گیا کہ بھائی قرآن کی عظمت پہ گفتگو ہوگی، حافظ قرآن پہ ہوگی، قرآن کی عظمت پہ ہوگی، قرآن کی بلندی پہ ہوگی، قرآن کے حسن پہ ہوگی، قرآن کے الفاظ پہ ہوگی، قرآن کے ترجمے پہ ہوگی، قرآن کی تفسیر پہ ہوگی، قرآن کے فضائل پہ ہوگی، قرآن کے مناقب پہ ہوگی، قرآن کے احکام پہ ہوگی، قرآن کے نزول پہ ہوگی، قرآن کی برکات پہ ہوگی، قرآن کے ساتھ پہ ہوگی۔ آپ ذرا تھوڑا سا یہ بھی بیان کریں کہ بھائی جو حافظ صاحب بن گیا، جو آپ کے پاس ایک بچہ پڑھ کے آیا ہے، اس کو پیدا کرنے والے جو اس کے والدین ہیں، جن کی کوکھ سے یہ پیدا ہوا ہے، جس کا وہ خون ٹھہرا، وہ کسی کا دودھ ٹھہرا۔ بات یہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے، تعلیم بھی ہے، سکول بھی جاتے ہیں، ایم اے بھی ہیں اور وہ بی اے بھی ہیں اور ان کے پاس ڈگری بھی ہے، ان کے پاس عہدہ بھی ہے، لیکن وہ اپنے والدین وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر آپ بات کیجئے۔ تو میں نے کہا میں کیا بات کروں؟ ارے مجھ سے پہلے تو قرآن بول پڑا۔ وہ قرآن ایک ایسی کتاب لا جواب ہے جس کے لیے پروردگار نے فرمایا یہ لا ریب بھی ہے، یہ لا شک بھی ہے، یہ بے مثال بھی ہے، یہ لا جواب بھی ہے، یہ عرفہ بھی ہے، یہ اعلیٰ بھی ہے، یہ حسن والی بھی ہے، یہ جمال والی بھی ہے۔ ارے یہ قرآن بھی اعلیٰ، قرآن کو پڑھنے والا اللہ بھی اعلیٰ، لانے والا جبریل بھی اعلیٰ، جن کے قلب پہ اطہر پہ نازل ہوئی وہ محمد بھی اعلیٰ ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ آپ بتائیں، تو میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، آپ کی سبحان اللہ کی چال آنی چاہیے۔ ایڈوانس میں کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اتنی سوچ، بچوں کی آواز زیادہ، آپ کی آواز کم ہے۔ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں، سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ توجہ کر، 2 باتیں آ گئیں، ایک آپ کے والدین آ گئے، ایک ہمارے پروردگار عالم آ گئے۔ قرآن بڑی عجیب سی بات کہتا ہے، یہ نیازی جبین بنانے والا اللہ اور یہ عبادت کے لائق بھی وہ اللہ، یہ زبان بھی تو بولے اللہ کے لیے۔ قرآن نقشہ کھینچ کے کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنا سر جھکائے، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ جب تو سر جھکاتا چلا جائے، بنانے والا مولا کریم ہے، اس کے سامنے سر جھکے، وہ اپنی ذات و صفات و کمال و جلال اور الوہیت و ربوبیت میں وہ یکتا تھا، وہ یکتا ہے۔ میں نے کہہ دیا وہ کون اللہ؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بچے بول رہے ہیں آپ سے میری بات ہے، میں بات ختم کر رہا ہوں بھائی، آپ بولتے نہیں ہیں۔ میں کرائے پہ تو نہیں لایا گیا نا کہ آپ بولیں بھائی مولوی صاحب بولتا رہے، آپ بولیں کہ میں بولوں گا۔ ایڈوانس میں کہہ دینا سبحان اللہ، ہاتھ کھڑا کر کے نا سبحان اللہ۔ ہاں جناب والا، ذرا میری بات پہ توجہ کر۔ اپنی ڈگری پہ فخر کرنے والے، اپنے علم پہ فخر کرنے والے اور اپنی جوانی کو دیکھ کر کے اس پہ فخر کرنے والے، ذرا توجہ کر لینا یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے حبیب تشریف فرمائے۔ سامنے ایک عورت آگے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اللہ کے نبی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان